يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک میں یہ جگہ بڑا عجیب و غریب مسلمانوں سے مومنوں سے مطالبہ کیا ہے. کہیں اللہ نے مسلمانوں کو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دو، اقیموا الحج والعمرۃ للہ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. کہیں نماز کا، کہیں روزے کا، کہیں ذکر کا، کہیں شکریہ کا، کہیں صبر کا حکم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو تسلیم کرتے ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. مومن اور مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلا مخاطب ہے. اللہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے تو کافروں کو کہیں گے. صاف صاف رہنے کے لیے مسلمانوں کو نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب مطالبہ مومنوں اور مسلمانوں سے کیا ہے. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے وہ لوگ جو مومن ہو چکے ہو، جو ایمان لا چکے ہو، جو لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ. سمجھ کے باہر ہے اس بات. جو آدمی کپڑا پہنا ہوا ہے اس کو کہیں کہ تم کپڑا پہنو. جو آدمی کھانا کھایا ہوا ہے اس کو کہیں کہ تم کھانا کھاؤ. جو آدمی سفر کر رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کر اسے کہیں تم سوار ہو جاؤ. جو آدمی بیان سن رہا ہے اس سے کہیں کہ بھی تم بیان سنو. گلی میں جانے والی عورت گزرنے والی عورت سے کہا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ننگا ہے اسے کہا جائے کپڑا پہنو تو بات سمجھ میں آتی ہے. جو بھوکا ہے اسے کہا جا رہا ہے کھانا کھاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے. آدمی کھایا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، سواری پر سوار ہے اور اسے دوبارہ حکم دیا جا رہا ہے. اللہ اگر یہ کہتے اے وہ لوگوں جو کافر ہو ایمان لے کر آؤ، بات سمجھ میں آتی. اے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ ایمان لے کر آئے تو بات سمجھ میں آتی. اے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے اور قیامت کے منکر ہو، قرآن شریف پر جن کا ایمان نہیں، اللہ کی کتابوں پر جن کا یقین نہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اللہ مانتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آئے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، پھر سے ایمان لے کر آؤ.
یہ کلام پاک کی آیت ہے. مفسرین کرام نے اس کے مختلف توضیحات لکھی ہیں اور تشریحات لکھی ہیں. اس صاحب ایمان کو جو ایمان پہلے سے لا چکی ہے قوم، اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا اپنے ایمان کی تجدید کرو، یعنی آدمی کپڑا پہنا ہوا ہے اور کپڑا پھٹا ہو گیا، پرانا ہو گیا، تو یہ مطلب نہیں کہ وہ ننگا ہے، اسی کو دھو کر یا اسی کو صاف کر کر سی کر پہن لو. ایک آدمی کھانا کھایا، اچانک فون آ گیا، اچانک اس کا دوست آ گیا، اچانک اس کی ماں اور باپ کے مرنے کی اطلاع ہو گئی. تو کھانا تو کھایا ہے، آم کو نہیں لگا، اس کی طبیعت کو نہیں لگا، 2 نوالے 3 نوالے کھا کر ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ بھائی کھایا تو ہے لیکن صحیح کھاؤ، تم نے صحیح طریقے سے نہیں کھایا. تو یہ بعض علماء کرام مطلب بیان کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کے ایمان میں کمی ہے، ان کے ایمان میں نقص ہے. ایمان لے کر آئے لیکن نماز نہیں پڑھتے، ایمان لے کر آئے آخرت پر یقین نہیں، ایمان لے کر آئے دنیا سے محبت ہے، ایمان لے کر آئے مال متا سے محبت ہے، ایمان لے کر آئے جنازہ دیکھتے ہیں اپنے جنازے کی فکر نہیں، ایمان لے کر آئے قبرستان پر سے گزرتے ہیں، اپنی قبر کا وجود اور تصور اس قبرستان کے اندر نہیں. سمجھتے ہیں دوسرے مرتے ہیں دفن ہوں گے، جنازہ جاتا ہے سمجھتے ہیں دوسروں کا جنازہ جا رہا ہے. کبھی دل کے کسی گوشے کے اندر یہ خیال نہیں آتا، یہ بات نہیں آتی کہ اس جنازے میں میں ایک دن سوار ہو کر جاؤں گا. قبرستان پر گزرتے ہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا میری اماں بیمار تھی جو مر گئی، میرا دادا بیمار تھا عمر ہو گئی مر گیا. اب اپنے بارے میں دل کے کسی گوشے میں ادنا حصے میں یہ تصور نہیں کہ اس قبرستان کا پیمن کبھی میں بھی بننے والی ہوں، کبھی لوگ یہاں مجھے دفن کر کر اوپر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے. یہ ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے. ایمان جن کا مکمل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے ہیں. ایمان جن کا مکمل ہوتا ہے وہ قبر کی پکار سنتے ہیں. ایمان جن کا مکمل ہوتا ہے کپڑا پہنتے وقت کفن پہننے کا تصور کرتے ہیں. ایمان جن کا مکمل ہوتا ہے غسل کرتے وقت غسل موتا کا یعنی مرنے کے بعد پانی نہائے جانے کا تصور کرتے ہیں. آج میں پانی نہا رہی ہوں یا نہا رہا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق پانی میرے جسم پر نہیں ڈالا جائے گا. آج کنکما پانی، آج کھولتا ہوا پانی، آج گرم پانی، آج شیمپو لگا کر، آج امپورٹڈ صابن استعمال کر لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ بیری کا پتا ملا ہوا پانی اور خوشبودار پانی کھولتا ہوا میری مرضی کے خلاف میرے جسم پر ڈالا جائے گا. آج کپڑے پہن کر میں آئینے کے سامنے فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ میری مرضی کے مطابق کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے. ایک سفید کفن کی چادر میرے جسم پر لپیٹ دی جائے گی. آج میں مرضی کے مطابق کار میں جانا چاہوں جاتا ہوں، آٹو میں بیٹھنا چاہوں بیٹھتا ہوں، BTS بس میں جانا چاہوں جاتا ہوں. اور کوئی رشتے دار بچے سے شوہر سے بھائی سے کہا لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، جہاں جانا ہے وہاں چھوڑ دیتا ہے. لیکن ایک وقت وہاں آئے گا کہ مجھے لوگ زبردستی قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور میری زبان سے یہ بات نکلے گی لوگوں ابھی لوگوں کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو. کسی کو اللہ نے کہا میری مائیں اور بہنیں یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تم ایمان کے اندر ابھی مکمل نہیں ہو. اس آدمی کی طرح جو کھانا کھا رہا تھا ماں کی موت کی طرح آ گئی، وہ کھانا چھوڑ کر چلا گیا. حقیقت میں کھانا تو کھا چکا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نوالے توڑے، روٹیاں توڑی اور نوالے چبائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کھانا صحیح معنوں میں نہیں کھایا. ایک عورت کپڑا پہنے ہوئے ہے لیکن وہ ننگی ہے، یعنی اتنا چست ہے اور ٹائٹ ہے کپڑا اور جگہ جگہ جسم میں
اتنا کھلا ہوا ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ کپڑا تو پہنی ہوئی ہے لیکن حقیقت کے اندر ننگی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، آخر اس ایمان کا فائدہ تمہیں کیا پہنچ رہا ہے؟ کیا یہ ایمان تمہیں قبر کی یاد دلا رہا ہے؟ کیا یہ ایمان تمہیں موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلا رہا ہے؟ کیا یہ ایمان تمہیں قناعت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے؟ قناعت کیا کہتے ہیں؟ جتنا مل گیا اتنے پر صبر کر کر زندگی گزار لینا. کیا ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ نے دیا بس اللہ کا شکریہ؟ نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں گھر خاص ہو جائے، ایک بنگلہ ہو جائے، شوہر ہارٹ کا بیمار ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، دل میں خدا جانے کب لڑک جائے اور اس کے جانے کے بعد میری آمدنی کا ذریعہ کیا؟ کل جو خدا پال رہا تھا آج جو خدا پال رہا ہے، شوہر کے جانے کے بعد کیا وہ خدا نہیں رہے گا؟ ماں باپ کے جانے کے بعد کیا وہ خدا نہیں رہے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے پالنہار میں ہی ہم نے جب کلام پاک کو کھولا تو کلام پاک میں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے، پوری دنیاؤں کا پالنہار ہے. وہ شام کو، وہ بچھو کو، وہ مچھلیوں کو، وہ جانوروں کو، وہ فضا کے پرندوں کو، وہ آسمان کے فرشتوں کو، وہ زمین کی مخلوق کو، وہ آسمان کی مخلوق کو پال رہا ہے. جو اللہ اتنے بڑے عالم کو پال رہا ہے، سورج کروڑوں سال سے گرمی پھینک رہا ہے، آج تک اس کی گرمی کم نہیں ہوئی. چاند چاندنی دے رہا ہے، اس کی چاندنی کم نہیں ہوئی. سورج کے اندر انگارے بھڑک رہے ہیں، ان انگاروں میں کمی نہیں ہوئی. کون ہے جو سورج میں انگارے دینے والا ہے؟ کون ہے جو چاند میں روشنی دینے والا ہے؟ کون ہے جو ستاروں میں چمک دینے والا ہے؟ سورج کتنا بڑا، ہماری دنیا سے سینکڑوں گنا بڑا ہے. چاند ہماری دنیا جتنی ہے اتنا بڑا چاند ہے. ستارے ہماری دنیا سے کئی گنا بڑے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اللہ سب کو روشنی دے رہا ہے، جانوروں کو غذا دے رہا ہے، گلی کے کتے کو ہڈی دے رہا ہے، اور گلی میں پھرنے والے خنزیر کو، برے جانور جسے کہتے ہیں سور کو اللہ روزی دے رہا ہے. اللہ کا کلمہ ہم پڑھیں، اللہ کا قرآن ہم پڑھیں، اللہ کے دین پر ہم چلیں اور اللہ کا سلم کے طریقے پر ہم عمل کریں اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہم انجام دیں. اور اللہ ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے لوگوں ایمان لے کر آئے ہو، ایمان کھوتا ہے، تمہارے ایمان میں کمی ہے. اللہ کو رازق سمجھو، اللہ کو قادر سمجھو، اللہ کو نفع دینے والا سمجھو، اللہ کو نقصان دینے والا سمجھو، اللہ کو بیماری دینے والا سمجھو، اللہ کو شفا دینے والا ہمارا ایمان ہے. فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو اللہ ہمیں، فلاں ڈاکٹر ہمیں شفا دے گا. اللہ نہیں دیتا، ڈاکٹر ہمیں شفا دیتا ہے، دوائیاں ہمیں شفا دیتی ہیں. میری مائیں اور بہنیں یہ ایمان ہے. ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے بزرگ باعزیز گستاخی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے ولی قطب، بہت بڑے اللہ والے. اللہ نے کہا جب قبر کے اندر گئے، سوال ہو گیا، جواب ہو گیا، کہا کہ جنت میں جاؤ. اب جنت میں جانے لگے تو اللہ نے روک دیا، کہا کہ تم نہیں جا سکتے، ایک سوال کا جواب دو گے تو جاؤ گے. باعزیز گستاخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے اللہ کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا اس رات کا واجرہ کیا ہے؟ تمہیں یاد ہے وہ رات، دودھ والی رات؟ باعزیز گستاخی رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے، کہا اللہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو جب تم رات میں آئے تھے لوٹ کر اور گرم کرنے کے لیے دودھ وقت نہیں تھا تو تم نے کچے دودھ کو پی لیا. دودھ کو ابال کر ٹھنڈا کر کر کیا جاتا ہے یا گرم کیا جاتا ہے، جو بھی ہو، لیکن پینے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ ابالا جاتا ہے. تم نے پی لیا اور صبح میں پیٹ میں درد ہوا تو تم نے کہا رات کو میں نے کچا دودھ پی لیا تھا اس لیے میرے پیٹ میں درد ہوا. اے باعزیز کیا اس رات کو میں نہیں تھا؟ تم نے اپنے پیٹ کے درد کو دودھ کی طرف منسوخ کر دیا، کہا کہ دودھ نے پیٹ کا درد دے دیا، تو کیا دنیا کی کوئی چیز بیماری بھی دیتی ہے؟ کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ میری مائیں اور بہنیں، حضرت باعزیز
القاضی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، گڑگڑانے لگے، اے میرے باری تعالیٰ، یہ میرے کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ بیماری تو چھوڑ کر دنیا کی کوئی چیز دیتی ہے، لیکن میں نے دل میں یہ بات سمجھی کہ دودھ میں تو نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر کوئی کچا دودھ پی لے تو اس سے بیماری ہوتی ہے۔ میں نے یہ کہا ہے اللہ تیری قسم ہے میرے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ منتیں سماجتیں کرنے لگے۔ میری ماں اور بہن نے ایک باعزیز اللہ والے اپنے پیٹ کے درد کو دودھ کی طرف نسبت کر دی، کہا کہ کچے دودھ پینے سے پیٹ کا درد آ گیا، اللہ نے پکڑ لیا۔ اب یہ سمجھے کہ روپیہ ہو تو عزت ہے، مال ہو تو عزت ہے، بنگلہ ہو تو ہماری شان بلند ہے، تو اللہ دینے والا نہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اے اللہ تو دن میں سے رات کو، رات میں سے دن کو، اور زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو عزت تو دیتا ہے چاہے اور جس کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ عزت دینے والا، اللہ ذلیل کرنے والا۔ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ یقین رکھیں کہ مال ہمیں عزت دیتا ہے، دولت سے ہماری شوق بلند ہوتی ہے اور بنگلوں سے ہماری عزتیں بڑھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہاں گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اذان ہوتی ہے ہمارا ٹی وی بند نہیں ہوتا، ہمارا ایمان اگر ہوتا ہمارے گھروں میں ٹی وی داخل ہی نہیں ہوتی، مسجد میں نماز چلتی ہے اور مسجد کے پڑوس میں ہمارا مکان ہے اور ہمارے گھروں میں ڈرامے چل رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہوتا ایک طرف اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، ایک طرف اللہ کے گھر میں عبادت کی جا رہی ہو، ایک طرف بلال کا دائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف بلا رہا ہو، اور ہمارے سر پر پٹا نہ ہو، ہمارا سر ڈھکے نہیں۔ یہ ایمان ہے میری ماں اور بہنیں، ہمارا ایمان اور ہمارے دل کے یقین کی کیفیت کیا ہے؟ نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ پردہ ہے، نہ حیا ہے، نہ جھوٹ اور سچ کی تمیز ہے، نہ حلال اور حرام آمدنی کا فرق ہے، جو آیا لے لو، جیسے بھی لائے، کسی کو ڈبا کر لائے، کسی کا قرض مار کر لائے، کہیں رشوت سے لے، اور میں کہتی ہیں کہ گھر میں پیسوں کی ریٹ پہ، مال اور دولت کی ریٹ پہ ہونی چاہیے۔ یہ ایمان نہیں ہے میری ماں اور بہنیں، ایمان اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ کی طرح ایمان ہمارا بن جائے اور نبی کے غلاموں کی طرح ایمان ہمارا بن جائے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لے کر آؤ ایسے جیسے حضرات صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ ہم ایسا ایمان لے کر نہیں آئے، ہم تو اپنے طور سے ایمان لے کر آئے۔ مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، مسلمان بن گئے، اور شیخوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے، پٹھان بن گئے، سیدوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے، سید بن گئے، بیگ کے خاندان میں پیدا ہوئے، بیگ بن گئے، اور شاہوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، شاہ بن گئے۔ کوئی بیگم کسی عورت کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی خانم کسی عورت کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خانم کے خاندان میں پیدا ہوئی عورت تو خانم بن گئی، بیگم کے خاندان میں پیدا ہوئی بیگم بن گئی، سیدہ کے خاندان میں پیدا ہوئی سیدہ بن گئی۔ ایسے ہی مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئی مسلمان بن گئی، مومنوں کے خاندان میں پیدا ہوئی مومنہ بن گئی۔ لیکن ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کا ذائقہ ہم نے چکھا نہیں۔ ذائقہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکھا کہ جب وہ چکے تو ان کے سینے پر چٹان رکھی گئی اور انہیں مکے کی سخت ترین ریتیلی زمین کے اندر نیچا گیا تو انہیں زبان سے احد احد نکلا کرتا تھا، انہیں اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا تھا، دنیا کی کوئی تکلیف ان کو نہیں ستاتی تھی۔ شیب ابی طالب کے اندر صحابہ کرام چمڑوں کو پانی میں بھگو کر کھانے میں لذت آتی تھی، ایمان کی حالت میں پتے چبا کر کھانے میں
ایمان کی حالت میں لذت آتی تھی، اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرنے میں مزہ آتا تھا، جسم کے ٹکڑے کرا کر اپنے آپ کو تڑپانے میں مزہ آتا تھا، روزی کی حالت میں بھوکا پیاسا اپنے آپ کو تڑپانے میں مزہ آتا تھا، اللہ کے یاد میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز اتنی لمبی پڑے کہ پیر ورم آ جائے اور جو ہے پرندے یہ سمجھنے لگے یہ پتھر کے مجسمے ہیں، ان نمازوں میں ان کو لذت آیا کرتی تھی۔ میری مائیں اور بہنیں، آج ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں ہے، آج ہمیں ذکر کرنے میں مزہ نہیں ہے، آج ہمیں جنت اور جہنم کے واقعات پڑھنے میں سننے میں مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوتے۔ مومن ہوتے تو ہم ایمان کی قدر و قیمت کو، اعمال کی قدر و قیمت کو، ایک لفظ اللہ کی قدر و قیمت کو ہم پہچانتے، سبحان اللہ کی قیمت کو پہچانتے، یہاں مجلس میں آنے کی قیمت کو پہچانتے، سر پر دوپٹہ ڈالنے کی قیمت کو پہچانتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کی قیمت کو پہچانتے۔ بس یوں ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا سیدہ کے خاندان میں پیدا ہوئے تو سیدہ ہو گئے، خانم کے خاندان میں پیدا ہوئے خانم ہو گئے، بیگ کے خاندان میں پیدا ہوئے بیگم ہو گئے، ایسے ہی مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں چلے گا، کھوٹا سکہ ہے یہ۔ ایمان اور اسلام جو خاندانی ہے یہ کھوٹا سکہ ہے۔ بھائی آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، میرے اللہ نے کہا صحابہ جیسے ایمان لے کر آئے اس طریقے سے ایمان لے کر آؤ، بلال کی طرح، سمیہ کی طرح، زنیرہ کی طرح، حضرت عمر کی طرح، حضرت ابو بکر صدیق کی طرح۔ یہ ایمان لانے کے بعد دنیا کی کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، ایمان لانے کے بعد آخرت کی فکر ہمیشہ سوال رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، پانی کے اندر شہد ملا کر دے دیا گیا اور ٹھنڈا پانی دے دیا گیا، نہ شہد حرام ہے نہ ٹھنڈا پانی فریج کا کولر کا پینا حرام ہے، جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لیا پانی پینے کے لیے، جب دیکھا کہ پانی ٹھنڈا ہے اور پانی میں شہد ملا ہوا ہے رونے لگے اور ڈرنے لگے کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا ہو، جیسے اللہ نے کافروں کی جنت دنیا میں بنا دی اور کافروں کی موج مستیاں اللہ نے دنیا کے اندر دے دی۔ آج میں نے سادہ پانی مانگا اور پانی کے ساتھ شہد مل کر آ گیا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یہ ناراض ہو کر اللہ نے کہا ابو بکر تیری نماز کا بدلہ تجھے دنیا میں دے دیتے ہیں، تیری زکات اور تیرے روزے کا بدلہ ہم تجھے دنیا میں دے دیتے ہیں، کہیں انسان ہو کہ میرا رب ناراض ہو کر دنیا میں میرے اعمال کا بدلہ چکا کر آخرت میں ابو بکر کو خالی ہاتھ رکھنا چاہتا ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے افضل مقام پانے والے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ جنت میں جانا چاہیں گے، لیکن یہ ابو بکر صدیق وہ ہے میری ماں اور بہنیں کہ جنت کے دروازے ابو بکر کو بلائیں گے، اے ابو بکر تو میرے دروازے سے داخل ہو جا، میری شان بڑھ جائے گی۔ دنیا میں ایسے ڈرا کرتے تھے، آج ہمارے دسترخوان میں دال روٹی ہو اور انڈا نہ ہو، گوشت نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کے عذاب سے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور حضرت ابو بکر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نعمت مل جائے کہیں اللہ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں دکھا کر آخرت میں محروم رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ایمان کا فرق ہے میری مائیں اور بہن۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آقائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت گڑھے میں تشریف لائے اور دیکھا یہ دونوں جہاں کا سردار، یہ دونوں جہاں کا بادشاہ، یہ سید الانبیاء، یہ سید الاولیاء، یہ سید العلم، سید الجن، یہ شادی محشر، ساقی کوثر، کیا حالت ہے؟ بوریے پر سو رہے ہیں اور بوریے کے نشانات آپ کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں، اور پورے گھر کا جو خزانہ ہے ایک مٹھی اناج سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنا آٹا ہے، کتنا چاول ہے، کتنا روپیہ کیش ہے، کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے،
بچوں کے بسترے الگ، بڑوں کے بسترے الگ، جو جوڑا ہے اس کی میچنگ کا چپل الگ، دوپٹہ الگ، اس کی جو ہے بنگڑیاں الگ، دونوں جہاں کا سردار اور پورے گھر کی کوئی کائنات ایک مٹھی اناج نہیں ہے. اور بوریا اتنا ہے کہ بوریا کے جسم کے حاصل کے چٹائی کے نشانات میرے آقا کے ململ جیسے جسم پر پڑے ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی اس حالت کو دیکھا، فرمانے لگے آقا قیصر و کسریٰ کے دربار، بادشاہوں کے دربار کتنے قیمتی ہیں، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، ان کے خادم، ان کے نوکر، ان کے باڈیگارڈ، کیا ادب ہے ان کا. اے آقا رونے لگے حضرت عمر فاروق. آپ اپنی بیٹی کو بیاہ کر کے دے رہے ہیں، سال 2 سال کے بعد آپ اس کی سسرال گئے اور آپ نے جب اس کا بیڈ روم دیکھا تو دیکھا ایک پھٹی ہوئی چادر ہے اور گھر میں اناج نہیں، غلہ نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جائیں گے، اپنی بچی کو سینے سے لگا دیں گے. بیٹی تیرا مقدر ہے کہ باپ جب تیرا تھا اور جب تم باپ کے گھر میں تھی کہیں عیش کی زندگی گزار رہی. آنکھوں میں آنسو آتا نہیں آتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ چاہا کرتے تھے. آقا کی جسم اثر پر، وہ جسم اثر جس کے پسینے کا ایک قطرہ پوری جنت کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے. آقا کا وہ جسم اثر جو جنت کی مٹی سے بنا ہے، اس جسم پر آقا کے گوڑیے کے نشانات اور چٹائی کے نشانات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل المقدر بہادر صحابی رہا نہ گیا، ہم سے آنسو کے قطرے نکل گئے. آقا نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کو اللہ نے دنیا میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی جزا نہیں، عمر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے، کیسے بھی گزر جائے گی. ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ تھیلے پر سوتے تھے، میرے دل میں رحم آیا. آقا تھیلے پر سوتے ہیں، تھیلا کتا ہوگا، میں نے اس تھیلے کو دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا، موڑ دیا. آقا کو دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، سو گئے. جب تہجد کو اٹھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کس نے میرے بسترے کو لگایا تھا؟ کیا تھا میری ماں اور بہنیں بسترا؟ ایک تھیلا تھا. اس تھیلے کو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی روئی اس کے اندر، کوئی مخمل کا کپڑا، ہمارے فرض میں جو چادر ہوگی میچنگ کا تکیہ ہوگا اور میچنگ کی کمبل ہوگی، کھلا ہوگا. لاکھوں ہزاروں لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں. دونوں جہاں کا سردار معراج میں گیا، فرشتوں کا سردار خالی بن کر آپ کے سامنے ہاتھ باندھا کھڑا تھا. پورے نبیوں کی جس نے حمایت کی، اس کا بچھونا کیا ہے؟ ایک تھیلا ہے. اور اس تھیلے کو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو. تہجد کو اٹھے، فرمایا آج کس نے میرے بسترا لگایا تھا؟ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا بسترا نرم میرے آقا کو اچھا لگا ہوگا، تعریف کرتے ہوں گے. الگ سے بسترا ڈبل نہیں لگایا تھا، روئی کو نہیں لگایا تھا، مخمل کا کپڑا نہیں ڈالا، تھیلے کو ڈبل کر دیا تھا. فرمایا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہی تھی آقا مجھے بلائیں گے اور میری تعریف کریں گے. گئی، فرمایا کہ حفصہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے تھیلے کو جو دوہرا کر دیا تو میری نیند میں غفلت پیدا ہو گئی تھی. اب موت تک میرے تھیلے کو دوہرا نہ کرنا، چپتے ہوئے تھیلے پر میں زندگی گزار لوں گا. میں اس جو ہے بوریے پر جس کے نشانات میرے جسم پر پڑتے ہیں، میں یہ 4 دن کی زندگی گزار لوں گا. میری ماں اور بہنیں ایمان بنتا ہے تو جس کا ایمان بنتا ہے وہ دنیا کی طرف تھوک کر بھی نہیں دیکھتا، نہ کپڑوں کی فکر ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جن کے دور خلافت کے اندر 1/3 دنیا
اسلامی مملکت میں داخل ہو چکے تھی اور آپ پاتے تھے، لیکن کبھی کبھی نماز آپ ہی پڑھایا کرتے تھے. نماز پڑھانے کے لیے آیا کرتے، لیکن کبھی کبھی دیر میں آیا کرتے تھے. جب دیر میں آتے تو صحابہ کرام آپ کو گھیر لیتے، عمر ٹائم کا خیال نہیں تمہیں، وقت کا لحاظ نہیں، اتنا لیٹ کر کے آتے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، لوگوں مجھے معاف کرو، تمہارے خلیفہ امیر المومنین کے لیے صرف ایک جوڑا ہے، وہ ناپاک ہو گیا تھا، تو اسے بند کمرے میں دھو کر اسی کو چھپایا گیا اور اسی کو پہن کر عمر تمہاری نماز کی عبادت کرنے کے لیے آ گیا. عمر کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں تھا. آج اس کپڑے کے سننے میں دیر ہو گئی، معاف کرو مجھے. میری ماں اور بہنیں، وہ عمر جس کا محل جنت کے اندر بن چکا تھا، دنیا میں اس کے لیے دوسرا جوڑا کپڑا نہیں تھا. دنیا کی فکروں میں لگنا، کپڑوں کی فکروں میں لگنا، مال متا کی فکر میں لگنا، چہرے جسم بنانے کی فکروں میں لگنا، گھروں کی سجاوٹ میں لگنا، میری ماں اور بہنیں ایمان والی کی شان نہیں. ہمارا گھر جتنا سادہ ہوگا، ہمارا گھر جتنا عام ہوگا، اتنا بہتر ہے. قیمتی سے قیمتی پینٹ لگانا، ماربل لگانا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے. ایمان والے قبر بنانے کی فکر کیا کرتے ہیں، ایمان والے آخرت بنانے کی فکر کرتے ہیں، ایمان والے ہمیشہ کی جنت میں محل بنانے کی فکر کرتے ہیں. فنا ہونے والی دنیا میں اور تباہ ہونے والی دنیا میں اور نیست و نابود اور غارت ہونے والی دنیا میں یہ ریت کا مکان تعمیر نہیں کرتے. میری ماں اور بہنیں، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے کنارے کچھ بچے بالوں میں گھر بناتے ہیں، لیکن پانی کا ایک تھپیڑا آ کر ان پانی کے اس مٹی کے بالوں کے گھروں کو توڑ دیتا ہے. بچے بھی کھیلتے ہیں، پیر رکھ کر اس کے اوپر مٹی جما کر بالو جما کر گھر بناتے ہیں، لیکن پانی کا ایک تھپیڑا آ کر اس کو ختم کر دیتا ہے. بڑا بنائے تو بھی ختم کرتا ہے، چھوٹا بنائے تو بھی ختم کر دیتا ہے. یہاں دنیا کا تاج محل ہو یا دنیا کا لال قلعہ ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، حضرت اسرافیل کا ایک خون کا پیڑا پوری دنیا کو تباہ کر دیتے. کل بنا رہی آباد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ رہ بنا ہونے والا ہے، تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. ایک زلزلہ، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین کو ایک جھٹکا دیا جائے گا، یہ مکان زمین دوست ہو جائیں گی. ایک زلزلے میں یہ مکانات تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. قبر کے مکان بنانے کی فکر کرے، جنت میں مکان بنانے کی فکر کرے. ایمان والے دنیا کا خیال نہیں کرتے، ایمان والے آخرت کا خیال کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تم پھر سے ایمان لے کر آؤ. تم ایمان لے کر آگے ایمان مکمل ہوتا تو دنیا سے تمہاری یہ محبت اور آخرت سے یہ دوری اور موت سے یہ نفرت نہ ہوتی. اور علماء کرام نے اس کی کیا تشریح بیان کی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے چارجمے کو بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا ایمان حضرت صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بنائے. اللہ ایمان پر ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. محمد ظفر اللہ شہزاد دعا کرے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سے شفا نصیب فرمائے اور ان کے گھرانے میں خیر و برکت نصیب فرمائے. محمد ایوب صاحب اللہ روزی میں خیر و برکت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے. شیخ اللہ شاہد صاحب اقبال قادر جنت میں صدر النساء مصطفی النساء عمران عرفان ضرور نساء رحمان بیگم حسینہ سمیع اللہ آئے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو سے شفا نصیب فرمائے. فاضل مصطفیٰ ایوب اللہ روزی میں خیر و برکت نصیب فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے. عرفان کو اللہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرمائے. شیخ کریم اللہ رشید اللہ منصف شیخ احمد پر اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی